عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض حق اپنے لیے خاص کیے ہیں اور بعض حقوق کو اپنے بندوں کے لیے خاص کیا ہے، تاکہ انسان اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا رہے اور بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا رہے۔ اور یہ حق صرف عام بات نہیں کہ انسان نے ان کو سن لیا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دے، بلکہ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان حقوق کی لازمی ادائیگی کرے، انسان کے اوپر وہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو آج انہی حقوق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 6 قسم کے حقوق رکھوں گا جو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر لازمی قرار دیے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ 6 حقوق بیان فرمائے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، جب عرصہ دراز کے بعد یا تھوڑے وقفے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ لوگ آپس کے اندر سلام کہا کریں۔ اور یہ سلام کی اتنی برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ ایک مرتبہ سلام کہتے ہیں، وہ صحابی آپ کے سلام کو سن لیتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں اور آہستہ سے اس سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ پھر سے سلام کہتے ہیں، وہ صحابی اس سلام کو سنتے ہیں، اس کا ہلکے سے جواب دے دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے سلام کہتے ہیں، وہ پھر سے صحابی آہستہ سے اس سلام کو اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلام کہہ کر واپس لوٹ جاتے ہیں کہ مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں ملا، لہذا میں واپس چلا جاؤں۔ تو اس صحابی کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کہا، مجھے جواب نہیں ملا، میں نے سمجھا لہذا گھر کے اندر کوئی نہیں، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سلام سنتا رہا اور اس کا جواب بھی دیتا رہا، صرف میں اس لیے باہر نہیں نکل رہا تھا، آپ زیادہ سے زیادہ سلام بھیجتے رہیں گے، میرے لیے برکت کی دعائیں اکٹھی ہوتی رہیں گی، میرے لیے سلامتی اکٹھی ہوتی رہے گی۔ یہ سلام کہنا کوئی عام بات نہیں۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں، سلام کو عام کیا کرو، رستے کے اندر جب تم گزرو، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کہا کرو، کوئی سوار ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہا کرے، کوئی بڑا ہے چھوٹے کو سلام کہے، اس سلام کو عام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دو لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو، آپس کے اندر رشتہ داری کو جوڑا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں، تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اس وقت تم رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سلام کو عام کرنا، رات کو اٹھ کر نماز ادا کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ رستے کے اندر چلتے ہوتے تھے، ان کے درمیان ایک درخت کا فاصلہ بھی آ جاتا، وہ الگ ہوتے تو دوبارہ سے ملتے تو وہ پھر سے آپس کے اندر سلام کہا کرتے تھے۔
لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ہی بری چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ منہ سے سلام تک نہیں کہتے۔ سلام کا اگر کوئی سلام کہہ بھی دے، اس سلام کا صحیح معنوں کے اندر جواب نہیں دیا جاتا۔ اور بعض اس قدر تکبر سے بھرے ہوئے انسان ہیں، اگر انسان ان سے بڑھ کر سلام لیتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ لوگ اس قدر اپنی انا کے اندر مگن ہوتے ہیں، وہ پورے ہاتھ سے سلام بھی نہیں لیتے، اپنی چند انگلیوں کے ساتھ سلام لیں گے اور لوگوں کو بتلا دیں کہ میں نے سلام لے لیا اور اس کا جواب دے دیا۔ یہ وہ لوگ صرف تکبر کی بنا پر کرتے ہیں، اپنی انا کی بنا پر کہ ہم لوگ بڑے ہیں، یہ چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں سے سلام نہیں لیں گے۔ یہ سلام لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کیا کرو، اور اسی حق کو مسلمان کے اوپر بھی لازمی قرار دیا کہ لوگوں یہ ایک حق ہے جو تمہارے اوپر فرض قرار دیا۔ اور دوسرا حق بتایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے، اپنے کھانے کی طرف بلاتا ہے، کسی اچھی مجلس کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ اگر انسان دیکھتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اگر انسان کو کوئی انسان بری دعوت دیتا ہے، برے رستے کی طرف بلاتا ہے، انسان اس کی دعوت کو قبول کر لے، کہ حدیث کے اندر تو ایسے آتا ہے جی لوگوں کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھی دعوت ہو، نیک صالح دعوت ہو، نیک لوگوں کی مجلس کی دعوت ہو، کسی محفل کے اندر شرکت کی دعوت ہو، انسان اس کو قبول کرے۔ یا انسان کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، فلاں قسم کا فنکشن تھا، اچھا ماحول تھا، اس کے اندر آپ آئیے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، انسان اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ انسان اپنی ذہنی طور پر بھی دیکھے کہ اگر انسان اس دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ دعوت دینے والے آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں نے فلاں موقع پر اس آدمی کو دعوت کے اندر بلایا تھا، اس نے میرے دل کو رکھ لیا، میری بات کو رکھا اور میری دعوت کے اندر شرکت کی تھی۔ اور تیسرا حق جو بیان فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب آپ سے کوئی بندہ نصیحت طلب کرتا ہے تو اس بندے کو اچھی نصیحت کیجیے۔ اگر انسان آپ کے پاس آتا ہے کہ یار میں معاشرے سے تنگ آ چکا ہوں، معاشرے کے اندر بڑی ہی بری چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا مجھے کوئی آپ اچھی چیز کی نصیحت کیجیے، میں وہ معاشرے کے اندر اپنا لوں، اپنے دل کے اندر اپنا لوں، اپنے جسمانی انداز کے اندر اس کو اپنا کر معاشرے کے اندر جاؤں، تو فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر انسان آپ سے کوئی اچھی نصیحت طلب کرنا چاہتا ہے، اس کو اچھی نصیحت کیجیے، اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینے کی اس کو ترجیح دیجیے، اور لوگوں کو مدد کرنے کی ترجیح دیجیے، اس کو نصیحت کیجیے کہ زندگی کے اندر نیک سے نیک کام کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائیے، اس طرح کی اچھی نصیحتیں لوگوں کو کیجیے۔ اور چوتھا جو حق بیان فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب کوئی بندہ چھینک لیتا ہے، اس کی چھینک کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دین اسلام ہمیں لا کر دیا، اس کے ایک ایک پہلو کے اندر یقین جانے اتنی حکمت کار فرما ہے، اتنی زیادہ یہ شریعت اور یہ دین اسلام ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر انسان ان پر غور کرنا شروع کر دے، انسان کی پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ فرمایا اگر کسی بندے کو چھینک آتی ہے، وہ بندہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور ساتھ بیٹھا اس کا ساتھی سننے والا، وہ اس چھینک کے جواب کے اندر اپنے ساتھی کو یرحمک اللہ کہے کہ اللہ رب العزت تجھ کے اوپر رحم کرے۔ اور پھر سے فرمایا اگر وہ بندہ ساتھ والا جواب دے دیتا ہے تو چھینک لینے والا پھر سے یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العزت تجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے اور تیرے تمام معاملات کے اندر آسانی پیدا فرما دے، تیرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی قسم کی جامع قسم کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہدایت کی بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت بھی دے دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح کا بھی ہمیں طریقہ کار بتلا دیا۔ اور پانچویں چیز یہ بیان کی وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان بندہ تمہارا ساتھی بیمار ہو جاتا ہے، اس بندے کی جا کر تیمارداری بھی کیا کرو۔ اس بندے کی تیمارداری کرو گے، بیمار ہوگے، اس بندے کے دل کے اندر تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار میں فلاں موقع کے اوپر بیمار ہوا تھا، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، مجھے بخار ہوا تھا، میں زندگی کی
اور موت کی کشمکش کے اندر تھا، وہ بندہ میری تیمارداری کے لیے آیا تھا، میرا پتہ لینے کے لیے آیا تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں فرمائی، دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنت کے باغیچوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ بندہ اس بندے کے گھر تک جاتا ہے وہ جنت کے باغیچوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور جتنی دیر تک اس بندے کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتا ہے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق کسی عام وجہ سے نہیں بیان فرما دیے، ان کے پیچھے بڑی بڑی حکمت کار فرما ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ اور چھٹی چیز بیان فرمائی، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ تمہارا دوست مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا کو چھوڑ جائے، اس بندے کے پیچھے جایا کرو، یعنی اس کا جنازہ ادا کیا کرو۔ اور اس جنازہ ادا کرنے کا تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان بندے کا جنازہ ادا کرتا ہے تو ایک احد پہاڑ کے اندر، ایک احد پہاڑ کے برابر اس بندے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے صرف جنازہ پڑھنے سے۔ اور اس احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی بہت زیادہ ہے، انسان ذرا برابر غور کرے کہ ایک پتھر انسان اٹھا نہیں سکتا، لیکن ایک بہت بڑا پہاڑ انسان کو ایک جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر انسان اپنے اس مسلمان بھائی کو دفناتا بھی ہے، دفنانے تک اس کے پاس رہتا ہے، تو انسان جب جنازے سے واپس آتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان انسان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے متعلق فرمایا کہ اگر انسان ان 6 حقوق کو ادا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے متعلق دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ 6 حقوق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ہمیں رستے کے اندر ملتا ہے ہم اس کو سلام کہتے ہیں، جب وہ ہم سے دعوت کا طلب کرتا ہے آپ ہماری دعوت کی قبول کیجیے، ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے نصیحت طلب کرتا ہے ہم اس کو اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ چھینک لیتا ہے ہم اس کی چھینک کا اچھا جواب دیتے ہیں، یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، اگر انسان اس کی تیمارداری کرتا ہے اور اس کے بھی ہم حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر انسان وہ بندہ مر جاتا ہے، انسان اس کا جنازہ ادا کرتا ہے، ان 6 حقوق کو ہم صحیح معنوں کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں کے اندر ادا کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم صحیح قسم کے مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے تمام قسم کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو ہمیں ان حقوق کے بارے میں ہی قیامت والے دن پوچھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندے سے سوال کریں گے کہ تو فلانے وقت کے اوپر میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا۔ وہ بندہ کہ ہے اللہ تو بیمار تھا، تو تمام قسم کی بیماریوں سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر فلاں بندہ میرا بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہ اللہ تو کہاں سے بھوکا، تو غنی ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، تمام قسم کے لوگوں کی ضروریات کو تو پورا کرنے والا ہے، تو کس طرح سے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا کے اندر فلاں بندہ تیرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے اس سوالی کی تمام قسم کی ضروریات کو پورا نہیں کیا تھا، آج وہی سوالیہ کی ضروریات کو اگر تو پورا کرتا گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اگر تو نے اس کی تیمارداری کی ہوتی گویا کہ تو نے میری تیمارداری کی ہوتی تھی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان حقوق کو اپنے ساتھ ملا کر ان حقوق کی زیادہ رغبت بیان فرما دی کہ یہ حقوق انسان کے اوپر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین
ہمیں ان 6 حقوق کی صحیح معنوں کے اندر ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔